کل جب میں اسمبلی سے نکل رہا تھا تو کچھ میرے صحافی بھائیوں نے جو پریس گیلری کو مینلی کور کرتے ہیں ایک تقریر جو کہ میری تقریر تھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کو کبھی ایسے بات کرتے ہم نے سنا نہیں، تو آپ غالباً کچھ بات جو کہہ رہے تھے وہ تھوڑی بڑی جارحانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر ہم کل بیٹھتے ہیں اور اس پہ تفصیل سے بات کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پہلو بھی پیچھے ایسا نہ رہ جائے جس پہ بات نہ کی جائے۔ دیکھیں، مجھے جو جمعیت علماء اسلام کی ایک سیاسی قوت ہے کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا ایک عرصہ دراز سے اپنی سیاسی حیثیت ان کی دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کل بات کی میں اس پہ شدید معترض ہوں۔ جو بات انہوں نے کی، ایک تو لارجر نیشنل کانٹیکسٹ میں ان کا جو نقطہ نظر تھا میرا اس سے اختلاف ہے، اور وہ نہ صرف میرا اختلاف ہے، وہ ایک عوام الناس کے بڑے طبقے کا جو کہ ایک غالب اکثریت کے طور پہ دیکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے دائی ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خواہاں ہیں، اور ان سب کی کوشش ہے کہ پاکستان میں افراتفری نہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو۔ تو یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے جس کا میں نے اظہار کیا کہ اگر کوئی دہشت گرد، وہ چاہے تحریک طالبان پاکستان سے ہو، وہ چاہے آئیسس سے ہو، وہ چاہے کسی اور ایسی بینڈ اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی اس کی کوئی شکل ہو اور وہ دہشت گرد ہو، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کا ان کی کوئی مماثلت کسی آئرش ریپبلک آرمی جیسے نظریاتی سیاسی جدوجہد کو متشدد کرنے والوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے ماں سوائے موت بانٹنے کے، دہشت پھیلانے کے۔ اب اس کو اس نظریاتی مماثلت کے ساتھ کئی کہنا کہ کچھ حق کے لوگ تھے، کچھ جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ تھے، تو اس سلسلے میں کئی سال ہم نے ضائع کیے کہ ان کے ساتھ بات کریں، بیٹھیں۔ جو شخص دہشت گردی پر اترا ہے، جو صرف دہشت گردی کر رہا ہے، جو نہ اسکول کو اسپیئر کرتا ہے، میں کسی ریٹرک میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ نہ مساجد کو، نہ امام بارگاہوں کو اسپیئر کرتا ہے، وہ نہ ہماری عدالتیں چھوڑتا ہے، نہ وہ ہمارے ہیڈ کوارٹرز، چاہے وہ عسکری ہیڈ کوارٹرز ہیں، پولیس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو چھوڑتا ہے۔ وہ میری سیوک لائف میں میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، نہ میرے آئین کو مانتا ہے، اس کی بود باش مجھ سے مختلف ہے، وہ بالکل دہشت گردی پر آمادہ ہے، مسلح ہے اور لوگوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کیا بات کروں؟ یہ وہ کون سا جرم ہے جس جرم کو میں کہوں کہ یہ بات چیت کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ اب اس میں ریاست کے پاس پاکستان کی افواج کا کردار کیا ہے؟ کیا پاکستان کی افواج بلوچ لبریشن آرمی کے جو شواہد جو ٹرین حملے پر ملے بولان ایکسپریس پہ، ان شواہد کے بعد، کلبھوشن کے شواہد کے بعد، وہ جو جیلم سے انٹرسیپٹ کیے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتے تھے، جن پر آئی ایس پی آر نے ایک پوری اپنی اسٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی، ان سارے ڈوزیئرز کو جاننے کے بعد، اور وہ لوگ جو ان کے پے رولز پر ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کو اپنا طریقہ بنا رہے ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے؟ تو کیا ان کی اس طاقت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا ان کو روز بروز پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا وہ آ کر ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں اور مختلف شہروں میں آ کے مسلح قبضے کر لیں اور ان کو اجازت دے دی جائے، یا ان سے لڑا جائے، یا ان کو پیچھے پش کیا جائے؟ ایک تھا کہ جی بات چیت کی جائے۔ بات چیت کا یہ مرحلہ کب نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں کتنے سال اس ایک بات پہ یہ بات چیت، بیشتر دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بات چیت والی بات بھی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی پولیٹیکلی بات کرنا چاہ رہا تھا تب ہوتی تھی۔ لیکن اس صورت میں وہ چند مٹھی بھر لوگ ایک بڑی اکثریت کو، 90% لوگوں کو یرغمال بنانا چاہیں اور بندوق کے زور پہ بنانا چاہیں، بم
کے زور پہ بنانا چاہیں، دہشت گردی کے زور پر بنانا چاہیں اور ریاست پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہوں تو افواج پاکستان کا کردار ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ شاید مولانا یہاں پر چک گئے اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ لوگ جو افواج پاکستان ہیں یا حکومت پاکستان ہے، یہ تو ملکی سالمیت کی خاطر، دیکھیں کیسے آپ نے تصور کر دیا کہ جناب صدر زرداری صاحب کو آپ نے کہا کہ وہ صدارتی محل میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں۔ اب جناب وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے ایسی بات کی، آپ تو یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ ہوئے اس وقت کہ آپ نے اپنی کسی پچھلی تقریر میں نے سنا، جب یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے مولانا کی اور بات بھی سنی۔ تو سیاسی طور پر مجھ سے بہت بڑے قد کے آدمی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ملک میں حادثہ یہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ اوپر زیادہ زور ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ اوپر ہم اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ چاہے وہ جتنے بھی قد کے مالک ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایسی بات چیت شروع کر دی ہے جو کہ واقعاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اصولی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، جیسے میں آپ کے سامنے بار بار عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ پوری تحریک اس بنیاد پر قائم ہوتی کہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں تو بڑی جائز بات تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن فوج کے سیاسی کردار کی بدولت خود تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ غدار ہیں، یہ پوزیشن بالکل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو حکومت سے آپ نکل جائیں اور اس میں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور پھر آپ اس کے غصے میں جو ریاست پہ آپ کے حملے تھے، اس میں عدالت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، اس میں معیشت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، سیاست پہ حملہ تو تھا ہی تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ تو تھا ہی تھا، لیکن آپ اس کے ساکر پاکستان پر بھی حملہ کر دیں اور جا کے آپ بالکل کور کمانڈر کے گھروں سے لے کے فوجی ڈیٹ سے لے کے شہداء کی یادگاروں تک، تو واٹ لیس مولانا ڈیڈ۔ جب متحدہ مجلس عمل کی بات ہے، میں آپ میں سے کئی دوست اس بات کو جانتے ہیں، جو پرانے ساتھی ہم اکٹھے یہ سفر ہم نے کیا ہے۔ یہ جب 2002 میں جنرل مشرف صاحب کی بات تھی کہ وہ آئین میں ترمیم ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نے اسی اسمبلی میں یہ بطور وزیر اعلیٰ یہ فرمایا کہ ہم صدر مملکت جنرل مشرف کو بنائیں گے اور 10 بار بنائیں گے اور باوردی بنائیں گے۔ آپ کے حافظے میں ہے یہ بات؟ رانا ثناء اللہ خان نے اور رانا آفتاب احمد خان اس وقت پارلیمانی اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر تھے، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ سے تھے، ان کی جوائنٹ اپوزیشن تھی، میں بھی اسمبلی کا ممبر تھا تب، اور میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا آ کے یہاں بات کی کہ جی اس کے یہ غیر آئینی ہے، یہ قرارداد نہیں ہو سکتی، اور یہ کیونکہ غیر آئینی قرارداد اسمبلی پاس نہیں کر سکتی۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ اور مولانا نے اس وقت ان کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ، اس بات پہ ووٹ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے، باوردی صدر منتخب کریں گے۔ تو جب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہو تو فوج کا سیاسی کردار قبول ہے اور آپ وہ لے سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ حکومت نہ ہو تو پھر آپ جو شورش برپا ہے ملک کے اندر، جو وہاں سے خوارج آتے ہیں، وہ خوارج آ کے پاکستان کے بیشتر علاقوں پر حملے کرتے ہیں، وہاں کی زندگیاں، وہاں پر قبضے کیے، دہشت گردیاں کیں، وہاں پر انہوں نے کئی بازار نہیں چھوڑے، کہیں پر انہوں نے بوم بلاسٹ کیے، کئی سیاسی اکابرین کو شہید کر دیا، کئی علماء کرام کو شہید کر دیا۔ اٹ واز لاسٹ 20 years if I look back، میں دیکھتا ہوں تو میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہوں اور میں کردار جانچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کردار کیا ہے۔ آپ کی اپنی بات مولانا کی انہوں نے نہیں مانی، مجھے وہ ساری ایپیسوڈ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم بطور طالب علم اس کیفیت اور کرب سے گزر رہے تھے جب آپ فیصلہ ساز تھے۔ مجھے مولانا سمیع الحق مرحوم کا وہ مدرسہ حقانیہ کے ساتھ جڑی باتیں اور وہاں سے فارغ التحصیل طلباء کا افغانستان کے اندر جا کر حکومت بنانی اور جمعیت علماء اسلام کا ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہونا، سر دس از ناٹ واٹ اٹ از۔ آپ کے پاس باتیں اور ہوں گی، آپ کے ساتھ واقعات کچھ ہوں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات
جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کے یہ جملے، آپ کے کچھ سیاسی نقطوں میں بات چیت کرنا ضروری بات ہے، لیکن ہم کسی سے بھی، چاہے وہ عمران خان یا اس کی جماعت شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں، اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہ بات کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر نہیں کروں گا۔ دیکھیں، وہاں پر کسی ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا اور اس میں ایک زاویہ دینے کی کوشش کرنا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کرنے پر مامور لوگ جو ہیں وہ کیا صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بار بار آپ کے ساتھ ہی میں نے بھی ہے کہ افواج کا جو فخر ہوتا ہے، افواج کے جو میڈلز ہوتے ہیں، افواج کی جو تکریم ہوتی ہے، یہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، یہی اس کی پرائیڈ ہوتی ہے، اس کا ویلر، اس کی شیولری، اس کا تم تراک۔ یہ اگر آپ ان سے چھیننے کی کوشش کریں تو پھر آپ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف حملے کر کے افواج پہ کرے، چاہے آپ اپنے جملوں کے حملوں کے ساتھ افواج کی بے توقیری کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ رہی بات سیاسی فوج کے کردار کی، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، تو سابقہ ادوار میں جو بات چیت ہوئی رکھے ذرا ہمارے سامنے اس کے نتائج، کیا نتائج اس سے برآمد ہوئے، کیا اور حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہاں پر دہشت کو راج کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ داتا دربار میں آ کے بم پھاڑیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ اے پی ایس کے اندر سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ کوئٹہ ایک حملے کے اندر پوری لیگل کمیونٹی کو ختم کر دیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ یہاں پر آ کے ہائی کورٹ لاہور کے باہر ایک ہی حملے میں 60-70 افراد کو لقمہ اجل بنا دیں؟ کیسے ہو یار؟ کس طرح ممکن ہے؟ ہاؤ کوڈ بی دس؟ کون اس کو تسلیم کون کر سکے گا؟ میں کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات کی قطعی طور پہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں۔ انہوں نے میرے ضلع میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ یہ حکومت نے ووٹ چوری کیا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے کتنی بار کہا اور آج پھر میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، یہ بیانیہ جو بنا ووٹ چوری کرنے کا، یہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بنیاد یہ بیانیہ تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ دیکھیں ایک اوور ویلمنگلی پورے الیکٹورل پروسیس کو داغدار کیا گیا اور کہا گیا کہ 4 حلقے نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا اور جسٹس ملک کی عدالت کے ان کی سربراہی میں، یہ ناصر الملک کی عدالت میں یہ معاملہ گیا، تو اس نے 56 نکات نکالے۔ 4 جو 56 پوائنٹس ہیں وہ irregularities ہیں آن دا لیول آف دا کینڈیڈیٹس، کہیں پر کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے، کہیں پر کسی RO کی وجہ سے، کہیں پر کہیں الیکشن کمیشن کی تھوڑی کسی چیز پہ صرف نظر ہوگی تو اس کی بنیاد پہ، تو اس کے اندر الیکٹورل پروسیسز میں irregularities کو ایک بڑی دھاندلی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے، وہ لگے رہے اور انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی رکھی ہے۔ پولیٹیکلی فیصلہ کیا گیا کہ اچھا چاروں میں منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد پچھلی الیکشن میں ایک RTS کی بات آئی جس میں فیصلہ کم از کم جو تھا وہ IK گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن دا ویری فرسٹ ڈے آف دا سیشن، تو جب ایک فیصلہ آپ کے پاس تھا اس میں کسی ٹرائیبیونل کی بات نہیں آ رہی تھی، اور یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ جو 12 گھنٹے کا کرمنل ایکٹ ہے جس میں یہ پورے نتائج کو تبدیل کرنے کی بات کی، جو مسلم لیگ کہہ رہی تھی، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، MQM کہہ رہی تھی، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان خود بڑے ووکل تھے اس پہ، تو اس میں آپ نے جو بات چیت کی وہ تو IK کے بیک پہ ایک بوجھ ہے کہ جتنے سال بھی ان کی حکومت رہی انہوں نے وہ پارلیمانی کمیٹی جس کو پرومس کیا تھا نہ تشکیل دی اور نہ اس کے اندر پروب کیا۔ اب یہ جو بات آ گئی کہ جی یہ 45 فارمز اینڈ 47 فارمز پہ بات کرتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، اور اس میں مولانا اس حد تک گزر گئے، مجھے بہت شدید اعتراض ہوا۔ وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں، بات کرنے کا سلیقہ جو اللہ کریم نے ان کو عنایت کیا ہے وہ
یہ ملکہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. لیکن کل جب وہ فرط جذبات میں بہتے گئے وہ اس بات کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر پائے کہ اس وقت دنیا کا امن اس وقت داؤ پہ لگا ہے. امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے ممالک کی معیشت تمام ممالک کی دنیا کے داؤ پر لگی ہے. اس کی وجہ سے انرجی سپلائیز کا، فیول کا، پیٹرولیم کا بڑا کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے، جس سے نظام زندگی، نظام حکومت، ہر چیز کلیپس ہونے کا خطرہ ہے. دنیا کی 20 سے 30% کے قریب ترسیل یہ ہرمز کی گزرگاہ کی. تو جو سفارتکاری جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور وہ سفارتکاری جس کی نتیجے میں امن قائم ہوا، جس میں فیلڈ مارشل کا رول ہے، آپ نے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جس کو دنیا مان رہی ہے. تو اس سے آپ کا بغض جھلکتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں. تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ یہ بات ناقابل فہم ہے. کم از کم مولانا جیسے پوسچر کے آدمی سے یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے. میں یہاں یہ بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں، کیونکہ یہ بات چیت انہوں نے قصور میں کی، اور قصور کے افراد جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس شہر کے نہیں تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ مولانا کے ڈسائپلز ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کے مدارس کے طلباء ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کے جماعت کے کارکن ہیں جو ملک کے طول و عرض سے وہاں پر آئے تھے. مولانا ہم تو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دعویٰ کوئی اب ملک کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ کا ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اس جو بھی آپ نے وہاں پہ عوامی اجتماع کیا اس سے 20 گنے بڑے اجتماع کر کے یہ سارا کچا چٹھا وہاں پر کھول دیں، بات کریں. لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کردار پر اس سے کوئی مختلف اپنا کردار ادا کریں؟ میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں اس کا لازمی طور پہ چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے زعماء یہ جواب دیں کہ وہ کیا کردار ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو یہ ادا کریں. وہ کیا کردار ہے جو شہداء کی حرمت میں ملک پاکستان، عوام پاکستان کے لوگ، یہاں کے باسی جن شہداء کی اس خون کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات کا باعث ہے، اس کی اگر آپ بے توقیری کریں تو اس پر وہ آپ سے معافی کا مطالبہ نہ کریں تو اور کیا کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید 2-3 باتوں کو آپس میں امیلگمیٹ کر دیا، کچھ ملا جلا لیا، شاید غالباً مجھے لگتا ہے ایسے ہے. میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، اس بات میں آپ کا یہ کہنا کہ افواج بیرکس میں واپس جائیں، افواج سیاست میں کردار مت کریں، افواج الیکشن کے اندر اپنا کردار ادا مت کریں، یہ باتیں تب آپ کرتے، آپ کی جماعت تب کرتی جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آپ کو جنرل مشرف کے دور میں دی جا رہی تھی. اور وہ حکومت آپ کو کیسے دی گئی؟ آپ کے پاس آپ کو اکثریت کی کہانی کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان سارے کردار آج بھی زندہ ہیں. وہ کس طرح سے آپ کی اکثریت قائم کی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ کس طرح سے کتاب نشان کے ساتھ اکٹھا کرنے میں پری الیکشن جو افواج نے کردار ادا کیا، آپ تب روکتے، حکومت کی فارمیشن کے وقت روکتے، جب آپ کے پاس اختیار کا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ تھا کہ کیا جنرل مشرف صاحب کو صدر مملکت باوردی دوبارہ بنانا ہے، آپ تب کرتے. تو پھر میں آپ کے اس کریکٹر کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتا. ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ کی موافقت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ کی مخالفت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک زاویہ ترتیب دیتے ہیں جس میں بہت ساری آپ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ واقعات کے بالکل برعکس ہے. آپ بھی اور آپ کے جماعت کے، آپ کے ساتھی ہم اثر بھی آپ کے. میرا یہ ماننا ہے، آپ سب کے سامنے میں نے ریکارڈ بھی رکھے، میں نے تھنک فیسٹ ایک پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی دیں، میں نے ہاؤس میں بیٹھ کر بھی کہا کہ جو الیکٹورل بات تھی اس میں ٹوٹل 37 پٹیشنز اس ہاؤس کے ریلیٹڈ آئی. 37 یہ 371 کا ہاؤس ہے، اور اگر یہ 36-37 پٹیشنز ہوں، کچھ انفریکچوس پہلے درجے میں ہو گئیں 35 ہوں، تو یہ ملا کے 1% بھی نہیں بنتی. میں نے آپ سے کہا کہ آر ٹی ایس کا بات، وہ 4 حلقوں والی بات، تو پاکستانی سیاست میں یہ حادثہ ہے کہ آپ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے.
پھر اس کا رخ کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں. پھر اس کو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اے آئی جنریٹ فالس انفارمیشن ہو, وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی پھر وہ ایک انبریڈلڈ ٹیریٹری ہے. پھر کچھ میرے جیسے ذہن ہیں جو کسی بات کو تصدیق نہیں کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. تو سوشل میڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کے کردار کو اب انکار نہیں کیا جا سکتا اور ابھی تک بہت سارے ممالک اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر پائے, بشمول پاکستان. ابھی تک اس میں ہم کچھ ایسی جدت بھی نہیں لا سکے جس کے ساتھ ہم کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو جو کہ خبر سے ہٹ کر حقائق کے برعکس ہو, اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے. تو کون سا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ وہ الیکشن پٹیشنز کا نظام ہے. اب اگر میں کتنا بھی سسٹم سے ناراض ہوں اور اگر مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو کم از کم فطری طور پہ تو میں یہ ایک پٹیشن لے کے تو اس ٹرائیبونل میں ضرور جاؤں گا. سو نمبر از 37 اینڈ آؤٹ آف دیٹ 37 دیر آر نمبرز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں نے ابھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. اس سب میں جب ایک فریکشن آف اٹ یہ بات ہے, اس کو ایک بیانیے کی شکل میں لے کر آپ چل رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود, چاہے وہ میں کروں, چاہے وہ مولانا کریں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے, چاہے وہ تحریک انصاف کرے, الیکٹورل پروسیس میں سے آپ میرے بیانیے پہ کہ آپ آر ٹی ایس کی حکومت میں تھے, عمران خان بینیفیشری تھے, مسلم لیگ کے بیانیے میں کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک بڑی پلانڈ پری الیکشن پوسٹ الیکشن دونوں ریگنگز کی گئیں, اس کے مولانا فضل الرحمان بینیفیشری تھے. تو بھئی کم آن لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, بات کریں. اگر آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مدعا یہ عوام میں لے کر جائے نا. آپ آ کر بات کریں, کہیں دیکھیں ہم طے کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انتخابات کو سب تسلیم کریں, تو پھر میں مانوں کہ آپ ایک اسٹیٹسمین لائک کنڈکٹ کے ساتھ اس ملک کی بقا کی خاطر آپ کچھ بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کا بغض جھلک رہا ہے, آپ کا بغض جھلک رہا ہے, اور وہ آپ کا بغض اس بنیاد پہ جھلک رہا ہے کہ آپ کے حقائق کے برعکس آپ بات چیت کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ بھی درخواست کہ یہ جو ان کی پوزیشن تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی, میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں, معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اس پر معذرت کریں, معافی مانگیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان فیملیز کو, ان شہداء کو, اپنے ان فوجی جوانوں کو, وہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں, وہ خاندان جو اپنے پیاروں کے لخت جگروں کے اس کرب سے گزرے ہیں جب شہید کی موت قوم کی حیات ہے بلا شبہ, لیکن وہ ماں جس نے بیٹے کو سجا کر اس سجیلی وردی پہنا کر اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا, اور وہ اس کی منتظر تھی کہ میرا بیٹا غازی ہو کر میرے گھر واپس آئے گا. مجھے مولانا آپ کی بات سے زیادہ اس کے جذبات کی فکر ہے. مجھے ان بچوں کی جو اکیڈمیز میں اپنی فوجی تربیت لینے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اس ملک کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دے رہے, مجھے ان کی آپ کی نسبت زیادہ پرواہ ہے. مجھے آپ کے سیاسی بیانیے سے زیادہ افواج پاکستان کی پرائیڈ کی, افواج پاکستان کے فخر کی. اگر آپ اس حمام میں ننگے نہ ہوتے, اگر آپ نے خود اس کے بینیفیشری ہونے کی یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک وقت میں آپ اس سیاسی کردار کے بینیفیشری تھے, تو پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں. ہم یہ فائنڈنگ سمبڈی, مجھے کوئی تو ملے جو آ کے میرے ساتھ یہ بات کرے کہ دیکھیں جی کہ فوج کے کردار کے بغیر میں نے حکومت قائم کی ہے, تو اس لیے میں یہ کہنے کے حق بجانب ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کریں. از پاکستان اے سیکورٹی اسٹیٹ؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جس ملک کے اندر اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی در اندازی ہے, اور وہ دہشت گردی آپ کے شہروں کے بارڈر سے ناک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے, بلوچستان میں اتنی بڑی در اندازی ہے, تو سیکورٹی اسٹیٹ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا ابھی جو آپ کا 10 مئی کا ہندوستان کا مارکہ ہے, دیکھیں الزام کیا ہے اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کیا ہے, الزام کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. میں یہ آخری بات آپ سے کر کے پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میں الاؤ می ٹو فنش فرسٹ. دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پر پہلگام کا الزام لگا تو وہ بھی دہشت گردی کا لگا, اور کس پر الزام لگا؟ جس نے 1 لاکھ سے اوپر
انسانی قربانیاں دی، جانیں ضائع کی، کئی 100,000 ارب کی معیشت برباد کی ہے، ایک دو نسلیں اس کرب میں جوان کی ہیں کہ میرے دروازے پہ بم پھٹ رہے ہیں. آئی ایم اے نیشن ود لاٹ آف وریز آن مائی ہیڈ. اس کیفیت میں جب ان الزاموں کے ساتھ میری طرف انگلی ہندوستان کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ کے ملک سے امپورٹ ہوئی ہے، کیا وہ میری اسٹیٹ کو الیج کر رہے ہیں مولانا؟ تو اس پر بات کرتے نا. یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو الیج کر رہے ہیں جن سے کبھی مراسم افغانستان میں کن کن کے تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. تو پھر آپ الیج کرتے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے اس پر آپ بات کرتے، کو گول میز کانفرنس بلاتے، پوچھتے. آج آپ جا کے آپ سیدھا میرے شہداء کی بے حرمتی کرنے پہ بیٹھ گئے. میری تنخواہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا جذبہ سرد نہ پڑے یہ میرا مسئلہ ہے. میں پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، فوج کو کمزور کر کے نہیں. پارلیمنٹ کے پریامبل جو آئین میں درج ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کی امپاورمنٹ کے ساتھ، یس دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی تاریخ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں. جو پیچھے گیا اس سے آگے آ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، اور مجھے اس مضبوط دفاع کا ثبوت 10 مئی کو فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز فوجی قیادت نے دیا، ایک مصمم ارادے نے دیا، ایک ریزولو نے دیا. اگر وہاں پر کوئی کمزوری نظر آ جاتی، وہاں پر فیصلہ کرنے کے اندر کسی اعتماد کی کمی، یا کسی اپنے دشمن کے سائز کی وجہ سے، یا ملیٹریلی یا اکنامکلی یا پولیٹیکلی، یا پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ کی اس میں کچھ فیصلہ سازی کی تاخیر ہو جاتی، اور آپ نے دیکھا دنیا نے تسلیم کیا. میں نے تو مولانا کے منہ سے آج تک مجھے کسی جگہ پر کوئی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں. ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے 5 رافیل گرانے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے. چلو کسی طرف سے خوشی ناسی افسوس ہی کر دیتے اس بات چیت کے بعد. میں آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. ہم کسی صورت بھی اپنی افواج، اپنے شہداء اور اس ملک کی سالمیت پر، چاہے وہ ایسے ہی حضرات جو کہ بہت جن کی مجھے بڑی تکریم تھی کسی بھی اعتبار سے، میں بڑی آج بھی بات کرتے ہوئے اپنی پارلیمانی اور احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایک بڑی ریزولو کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کے لیے معذرت کرنی لازمی ہے. جی خیر صاحب، مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ، آئی ول ڈو اٹ. آپ نے بہت ہی تقریم کے ساتھ بات کی اور صرف معافی کا مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان سے. اوریجنل پکچر یہ ہے کہ مولانا نے پاکستان کے سپریم سیکیورٹی ادارے کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی شہداء کو لے کے، ان کے رہن سہن فائل کے اندر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کو لے کر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کوششیں اس ملک کے اندر ہوئی ہے پاک فوج کو لے کے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان جیسا ملک جو وار آف ٹیرر کا سامنا کر رہا ہے اور پچھلے 30 سال سے جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کے سپریم ادارے کو جب آپ کنٹروورشل بنانے چلے اور ان جوانوں کو جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے جان دے رہے ہیں، ایسی سیاسی جماعت پر ہائی ٹریزن کا معاملہ اور اس پر بیان ضروری نہیں رہا کہ اس پر صرف معافی سے ہی درگزر کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں خیر صاحب، میں آپ کو پتہ ہے کہ پرسکرپشنز والی باتوں کا حامی آدمی نہیں ہوں. آپ مولانا کو بس اپنے اس کردار پہ غور کرنا چاہیے، اور میں ان کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی جماعتی صف بندی میں تو شاید ان کے ان جملوں کی پذیرائی ہوتی ہو، لیکن عوام الناس میں بالکل نہیں. اور پرسکرپشنز ایک انتہائی شکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا نے جو بات چیت کی ہے جس میں شہداء کی بے حرمتی، افواج پاکستان کے کردار پر بات کرنا اور اس طرح سے تنخواہوں کو لے کر، تو یہ وہ
بات ہے جو ان سے قبل کئی لوگ اس سے زیادہ زور سے کر چکے، لیکن عوام پاکستان نے اس کو ہرزہ سرائی سے آگے بالکل تسلیم نہیں کیا۔ جی اعظم ملک صاحب، یہ دیکھا کہ مولانا جو ہے وہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے امریکی سفیر تاثر حقوق سے رابطے کرتے رہے۔ میں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو موجودہ تنقید ہے کیا یہ سیاسی سودے بازی کا حصہ ہے یا واقعی اصولی موقف ہے؟ اس کے ایک اور چھوٹی سی چیز نہیں دیکھیں نا، میں آپ کی اس بات پہ ملک صاحب میں بوجہ میں نے وکی لیکس پر بات نہیں کی تھی، اور میں نے اس جملے کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ شاید کوئی آپ کی بات چیت میں جب آپ سوال اٹھائیں گے، کوئی آپ کی بات چیت میں یہ پہلو سامنے آپ کے آئے۔ ایک طرف تو اتنی بڑی سفارتکاری کو وہ تسلیم نہیں کر رہے جو کہ دنیا میں امن کا باعث بننے کی اور ایک ہی واحد امید تھی، اب پھر دوبارہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر کہیں سے کوئی بات چیت آگے چلے گی تو وہ پھر دوبارہ نظریں فیلڈ مارشل کی طرف مرکوز ہیں، پھر وہیں سے وہ نظریں دوبارہ مرکوز ہیں وزیر اعظم پاکستان کی طرف، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا کس طرح سے اپنا آپ آفر کرتے رہے ان وکی لیکس میں ٹو دی ڈپلومیٹس ہیئر ان اسلام آباد کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ میں نے تو صرف آپ کا ان کا وہ کردار جو 2002 سے 2008 تک تھا اس پر بات چیت کی، آپ نے کوئی شک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں درست بات ہے۔ ملک صاحب جی ہم جی ملک صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص طور پر سفارتکاری نظر آئی ہے وہ 1947 کے بعد کبھی بھی اس طرح نظر نہیں آئے کہ آپ کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو، اور اس کے بنیادی جو عام بندے کی بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں۔ اب مولانا کا جو یہ بیان ہے آپ کے ساتھ یہ پارٹنر بھی لے چکے ہوئے ہیں ماضی قریب میں، اس سے پہلے بھی ہم خیال سب لے جاتے ہیں دائیں بازو کے مسلم نون کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو مولانا سے باقاعدہ طور پر ایک وضاحت لینی چاہیے بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ پورے ملک کی، اور وہ اس پہ بات کریں کہ جب ہم سفارتی محاذ پہ دفاعی محاذ پہ ہر جگہ پہ فتح یاب ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی ادارے کو اس طرح تنقید کا نشانہ ماریں؟ تو کیا ماضی قریب میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی وضاحتی ان سے بیان لیا جائے گا یا ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے اس میں؟ جی اعظم آپ بھی کوئی بات کر رہے تھے بیچ میں رہے گی، آپ اکٹھی پوچھ لیں۔ یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو ان کے بیانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ چھوٹوں کی سیاست نہیں ہے جو پہلے انہیں اقتدار میں شریک کرتی ہے اور بعد میں جب وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کی تنقید پر سخت رد عمل بھی دیتی ہے؟ مطلب ایسا کیوں ہے؟ آپ انہیں شریک کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں اب عاصم آپ کی بات اور اعظم کی بات، کیونکہ بابر آپ بھی لے لیں۔ وہ جس طرح سے 2.5 سال کے بعد ایک دم وہ خارج پاکستان کو انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں، یا کہ گورنمنٹ میں اپنا شیئر چاہ رہے ہیں جو ایک دم انہوں نے ٹارگیٹ کیا؟ 2.5 سال گزر کے انہوں نے الیکشن کو تو اس طرح سے ٹارگیٹ کیا۔ اچھا چلیے میں آپ کے تینوں سوال باری باری، میں پہلے جو عاصم نے بات کی میں وہ اس پہ دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو کسی اسٹیٹمنٹ پر جو کہ افواج پاکستان کے خلاف بیان ہو، جس میں شہداء کی بے توقیف، اس میں کوئی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بلا کر وضاحت لینی، تو مجھے شاید ایسی بات کو آپس میں کوئی ممکن نہیں لگتی کہ ایسی صورتیں ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے۔ ہاں اگر یہ جس بات کا میں دائی ہوں، اگر یہ سینیٹوریل کمیٹیز ان اسلام آباد اپنا اختیار استعمال کریں تو نیشنل سیکیورٹی پہ یہ پارلیمان کا کام ہے بات پوچھے۔ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز مولانا جس کے رکن ہیں وہاں پر یہ مدعا اٹھا کر ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے جو بات کی یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف آپ نے بات چیت کی، یہ آپ نے افواج پاکستان کے خلاف جو بالکل بے بنیاد بات ہے اور جس میں ہمارے مارٹرز کے لیے بھی آپ نے اس کے اندر آپ نے توہین کو شامل کیا، تو یہ سوال پارلیمانی کمیٹیوں کے
दायरा इख्तियार के अंदर आते हैं इस तरह की बातें, जहाँ पे मुस्तहकम जमहूरियत और मुस्तहकम पार्लिमान है। जब तक ये सफ़र आप इस तरफ नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बयानियों की बात पर जवाबदेहियाँ नहीं किया करते। क्या कभी तसव्वुर करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी डेमोक्रेट को बुला के पूछें कि आपने ईरान की जंग में अमेरिका के इस मौक़िफ़ की ख़िलाफ़ वर्जी की है? बट येस, द सेनेटोरियल एंड द कांग्रेशनल कमेटीज़ कैन। तो वहाँ पर वो बातचीत इसी पैराए में उन कमेटियों का फंक्शन भी होता है, और इसी तरह से अवामुन्नास बाइख्तियार होते हैं जब आपके इलेक्टेड लोग अपना किरदार अदा करना शुरू करते हैं। बाबर, जो आपने बात की, मैं मलिक साहब की बात पे आखिर पे आता हूँ। आपने कहा कि क्या मौलाना कोई हुकूमत लेना चाहते हैं या मौलाना, मैं इस नज़र से इसको नहीं देखता। मेरा ये मानना है कि वो क्योंकि एक उनकी जमात की जो पूरी डेमोग्राफिकली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी है, वो एक ऐसे इलाके में है जो कि बलूचिस्तान का कुछ इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का कुछ इलाका है जहाँ अक्सरियत है, बाकी उनके मदारिस मुल्क तुल अर्ज़ में है जहाँ पे तलबा आते हैं, और कहीं ना कहीं जमाती कहीं उनके अहदेदार होते हैं। तो वहाँ पर हालात जो मैंने आपसे बयान किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है वो हालात ऐसे हैं जिसमें ख़वारिज बहुत ज़्यादा दरअंदाज़ी करते हैं, जिससे पब्लिक लाइफ इरप्ट होती है। बलूचिस्तान के अंदर BLA ने भी एक ऐसी ट्रेन पकड़ी हुई है जिसमें वो बार बार पहाड़ से नीचे उतरते हैं और आके नुकसान करते हैं और लॉसेस करते हैं पेड बाय द हॉस्टाइल एजेंसीज। तो इसमें मौलाना का सवाल उठाना तो किसी हद तक इस बात पे कि वहाँ पे अनरेस्ट है, ये बात ठीक है, लेकिन जो वो हल तजवीज़ कर रहे हैं और जो तनकीद कर रहे हैं, वो तनकीद तो उनकी, अगर मैं किसी सेनेट की सेनेटोरियल कमेटी का मेंबर हूँ और जिसके अंदर मैं नेशनल सिक्योरिटी को सब्जेक्ट मैटर के तौर पे उठा सकता हूँ, तो आई होल्ड मौलाना अकाउंटेबल दें, बिल्कुल पूछूँगा। एक सेकंड, मुझे प्लीज़ मुझे मलिक साहब ने जो बात की कि हुकूमती इत्तेहादों की बात करते हुए, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की पॉलिटिकल पोजीशन के साथ कोई भी जी शोर पाकिस्तानी बैठने को तैयार हो। जी हमजा, मैं बारी बारी ले लेते हैं, बारी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जो शोधा के लिए बात की, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं कि इस हुकूमत जो है ये मुक़तदरा की जामिन है और मुक़तदरा को इतनी ताकत दे रही है कि उनके हाथ से खेती भी जा रहा है और शोरिश भी जो है वो खात्मा भी नहीं हो रहा। तो इस पर आप नहीं, देखिए ना, मैंने तो बड़ा अच्छा सवाल किया हमजा आपने। ये देखें, जब मौलाना खुद मुक़तदरा, चाहे तंज़न कहते हैं, अफवाज को कहते हैं, हाँ, वो तो फिर जब ये बातचीत करते हैं मौलाना, तो ख़ुद उस किरदार पे गौर करें जो बुनियादी तौर पे उनको अदा करना चाहिए था, और उस पर भी वो रहनुमाई करते तो अच्छी बात थी कि अफवाज क्या किरदार अदा करें। एक शख्स जो सिर्फ़ और सिर्फ दहशत गर्दी की ज़ुबान जानता है, और वो मेरे मुल्क में जब आता है दरअंदाज़ी करता है और दहशत गर्दी करता है, तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूँगा, और उन इलाकों में अफवाज उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? वो तो जाहिर सी बात है, इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, ये वॉर ऑन टेरर है। इसमें पाकिस्तान अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ दे चुका है। मैंने आपको बताया, कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ, मईशत की कुर्बानी, ये परवान चढ़ती नस्ल के जहनों पर अक्सुवी दहशत गर्दी की कुर्बानी, मेरी साइकी के अंदर एम्बेडेड। मैं तो एक रेजिलिएंट नेशन हूँ और मैं अपने आप को लेके चलता हूँ, लेकिन जब मौलाना जैसे अकाबरीन इस तरह की गुफ्तगू के दायरे में चले जाते हैं, तो फिर मुझे अफसोस भी होता है, और फिर मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर तंज करते मुक़तदरा कह रहे हैं, वही तो हैं जिनकी शहादत पर आपको एतराज़ हो रहा है, वही तो हैं जो इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, वही तो हैं जो अपनी जानें देकर उनको पीछे धक्के देते हुए इसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। मौलाना कम से कम नज़रियाती सरहद के साथ तो बदयानती ना करते, ये आपके ज़िम्मे। बारी बारी ऐसे ना करें, बारी। मोहसिन बिलाल, एक मिनट प्लीज़, अलाउ मी, आप बैठ जाएं, ब्रदर बैठ जाएं, अलाउ मी टू डू इट। मैं इसको बारी बारी लेके जाऊँगा, प्लीज़ कामरान आप करें, मैं सबके साथ मेरी नज़र है, मैं लेके जाता हूँ। के बराबर होते हैं, तो इस तरह के बयान वाले सामने आते हैं, और हमेशा या तो सियासी क़यादत या मजहबी क़यादत इस तरह के बयान देती है जिससे अच्छी खासी जो है वो लोगों की जहनों को डिट्रैक्ट किया जाता है। तो सब गुजारिश है कि आइन जो हवाले से बड़ा क्लियर, और आप हमेशा बड़ी नबी और टू द पॉइंट बात करते हैं, तो उसी वक्त ही ये चीज़ें शुरू होती हैं जब हमारे खिलाफ कबूल हो होते हैं, जब पूरी दुनिया अमन की बात कर रही है, पूरी
दुनिया पाकिस्तान की स्पोर्ट की खूबसूरत की तारीफ कर रही है, तो हमारे सीधे सियासतदान इस तरह की बयान करते हैं, तो उन पे सर वो आइनी हदूद क्यों नहीं लागू होती? जो आइन ने एक वाजह किया है कि जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी बयानबाजी करेगा तो एक बड़ा क्लियर आया है उसका वाजह सर, तो वो क्यों नहीं? उस हवाले से इसमें ऐड कर लें कि जो जिस्म का जो हिस्सा हो, पाँव हो या ज़ुबान हो, वो हेक्टिज़म की तरफ जा रहा हो, आपके इलाके में हो रहा हो, असम्बली में करारदाद भी आ चुकी हो, तो ये सिर्फ मुआफ़ी की बात है, लोगों को मुआफ़ियाँ दे के छोड़ देना चाहिए, या ये कानून ज़ाब्ता आइन सिर्फ आम आदमी के लिए बना है? स्पीकर साहब, आपने देखा है कि जब भी हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो इसी तरह का हम रवैया उनका देखते हैं। इसका आगाज हुआ था गुजरावाला के का, उसके बाद 9 मई आपके सामने है और फिर इमरान खान साहब की सारी तकारीर आपके सामने है, अब मौलाना साहब भी। ये किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है कि इक़्तिदार के बाहर जब आते हैं फिर इनको आइन, कानून, जमहूरियत और फिर 2002 को भी भूल जाते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं। जी मोहसिन, दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात की टेरिटोरियल कमेटी की, और यही एक देर मुझे नजर आ रही सारे क्राइसिस जिसमें नेशनल सिक्योरिटी है बुलाया जाए और पूछा जाए। अगर मौलाना नहीं आते या नहीं पूछा जाता तो फिर मेरे फादर आप एज पार्लियामेंटेरियन क्या देते हैं बाहर खास मुझे तो यही नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, मैं आप प्लीज़ मौलाना साहब, और जिस तरह उन्होंने बात की है, तो अगर आपको लगता है कि कल को वो एहतजाज की कॉल देते हैं, धरने की कॉल देते हैं, तो उस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? क्या वही सूरत हाल रखी जाएगी जो KP के बलूचिस्तान और कश्मीर में हुआ है, या उनसे अलग हट के मुज़ाकरात? चले वी टेक ऑल दीज 4 क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं देखिए फसी आपकी बात से शुरू करता हूँ। नहीं, मौलाना के एहतजाज धरने हमने देखे हैं, और मौलाना इस्लामाबाद को एक तरफ से बंद करके कई के दिन बैठे रहे हैं, ये भी हमने माजी करीब में देखा है। वो कर लेते हैं, उनके पास एक जमाती हैसियत है और उनके तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है, और उनकी जमाती सफ़बंदी भी कई जगहों पर ऐसे मौजूद है जिसके साथ वो आके बैठ सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस मुद्दे पर आके वो बैठ रहे हैं, किस मुद्दे पे आके बातचीत कर रहे हैं। अगर मुद्दा उनका ये है कि वो आके शुहदा की बेतौकीरी करें, तो फिर ये क्या मुद्दा है? और ये जैसे अभी बात की हमारे साथी ने कि अगर इसको आप इस ज़मरे में लें कि इसको एज अ क्रिमिनल एक्ट भी लिया जा सकता है, देखा जा सकता है इस बातचीत को, ये मेरा ख्याल है कि आप ये इसको तय करने में, मैंने आपसे बारहा ये कहा जब भी कभी 9 मई की बात हुई कि ये जुर्म करना और इसको सियासत का इस आरसन करने को, इस गिराव झलाव को, 29 मकामात पर प्लान्ड एक ही दिन हमला करने को, ये जुर्म है। और इस जुर्म को सियासत का रंग नहीं दिया। उसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको सियासी कैदी नहीं कहा जा सकता। ये जराइम है। किसी गरीब आदमी की झुग्गी भी जला दें तो उसके ऊपर भी 436 का दफ़ा कायम होता है, वो भी नॉन बेलेबल होता है। यहाँ पर तो मेरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जलाया गया, यहाँ किला बाला हसार को जलाया गया, या रेडियो पाकिस्तान जो कि आर्काइव्स का, नेशनल आर्काइव्स का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था, उसको जलाया गया। तो उसको मैं अगर जुर्म ना मानूँ और सियासत मानूँ, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। अब मौलाना की ये तकरीर जो है, जो उनकी ये पोजीशन है, क्या ये जुर्म है? ये डिटर्मिन करना तो आपका काम है, वक्त इसको तय करेगा, कोर्ट्स का काम है। कोई सेनेटोरियल कमेटी, जैसे मैंने कहा, बैठे, कोई पार्लिमान की कमेटी बैठे, देखे और उसमें देखे कि वो लाइन जो वो क्रॉस कर गए हैं उसके ऊपर वो अपनी राय दें। लेकिन मैं तो उनकी सियासी पोजीशन से जो वो इख्तियार कर रहे हैं उस पर मोतरज़ हूँ। उस पर उनसे कह रहा हूँ कि आप अपने इस बयानिए में जो एक हद अबूर कर गए हैं, वो शुहदा की बेतौकीरी करते हुए, वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया तरतीब देते हुए, और वो भी उस सूरत में जब कि आप उसके ख़ुद एक बड़े बेनिफिशरी रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये ऐसी सूरत में मुनासिब नहीं उनके लिए ये बात करना। स्पीकर साहब, अभी आपने नफ्ल की बात की और जो सवालात हैं उनमें भी यकीनी तौर पे कमो गुफ्ता दिखाई दे रहे हैं। सारे सवाल भी कर रहे हैं कि माफ़ी के अलावा उन पे गद्दारी का मुकदमा भी होना चाहिए। सवाल मेरा ये है, अगर आप सब की ये राय है तो अगर आप सब ये समझते हैं कि उन पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, उसके साथ
ایک سوال پوچھنے کا حق مجھے بھی دیں. جی ٹھیک, آپ اپیرنٹلی آپ سب یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ سیاسی تاریخ کے طالب علم بھی اکثر آپ علمی گفتگو کرواتے ہیں, ثبوت ڈھاکہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اس وقت بھی پہلے کئی دعوے کیے جاتے تھے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یا انہونی ہونے کا امکان نہیں ہے اور ہم بڑے مضبوط ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں, بلوچستان میں جو حالات ہیں, یقینی طور پہ مولانا نے جو شہداء کے بارے میں بات کی ہے, کوئی بھی پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے سیاسی یا غیر سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. تو ایک سیاسی رہنما کے طور پہ آپ ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کریں تاکہ پکڑا جا سکے کہ یہ آج کے حالات کیوں ہیں. اچھا دیکھیں, ایک سیکنڈ ٹھہریں, یہ بات مجھے ذرا تھوڑی سی میں آپ سے دیکھیں. بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ دہشت گردی نہ ہو, بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ہوسٹائل ایجنسیز کے پے رولز نہ ہو, بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں سیاسی حقوق کی بات, آئینی حقوق کی بات. اگر کوئی فریق بھی سیاسی اور آئینی حقوق کی بات کرے اور آپ اس کے ساتھ ریاستی زور آزمائی کریں تو وہ پھر ریاست کی زیادتی ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر یہ کوجنٹ ایویڈنسز ہوں, جہاں پر یہ ساری بات ہو کہ جس میں سینکڑوں لاشیں منہ چڑھاتی ہوں, جس میں ٹرینوں پر کئی حملے یہ بتاتے ہوں, جس میں افواج پاکستان کا نہتے ان لوگوں کا جو سفر کی صورت میں قتل عام یہ بتاتا ہو, جہاں پر کسی ایک مخصوص صوبے کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر دہشت گردی کی نظر سے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہو, آپ مجھے تجویز کریں وہاں بات چیت کرنی چاہیے. آپ کا سوال یہی تھا نہیں, میرا آپ کا سوال یہی تھا. ذمہ داری کا تعین تو کوئی کمیشن یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کر سکتی ہے. میں بطور ایک سیاسی بات کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جرائم کر رہا ہو ان کے ساتھ میں بات کروں کہ ان کو پیچھے دھکیلوں؟ نہیں ہونی چاہیے نا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک سیکنڈ یار, پہلی گل تو مکلین دے کرما لیا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں. اگر اجتماعی ذمہ داری قبول نہ کی اور تعین کرنے میں لگ گئے تو فردر مسئلے کو گھم, اتنا ہی جواب ہے. جی ماضی میں ہزاروں افراد کی گرفتاری جو ہے وہ پوری طور پر عمل میں لائی گئی ہے. آپ کے حلقے میں سیاستدان آپ کیا کہیں گے کہ ایک شخص آ کر میں ایک میری بات سنیں نا. دیکھیں, میں آپ سب جانتے ہیں, میں نے دیکھیں وہ بہت بڑی جماعت ہے. میں اگر ایسے بات کروں گا تو احمق لگوں گا, غیر دانشمندانہ بات لگے گی. لیکن اب سب جانتے ہیں کہ عوامی اجتماع کی بات کا جواب عوامی اجتماع میں کل دوں گا. جی سر, تھینک. ڈی جی آئی ایس پی جو ہیں وہ پولیٹیشین کو واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ ایک بیانیہ بلڈ کیا جائے, اور انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ بہتر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی خود آ کے فیس کرے بجائے کہ پولیٹیشین کو استعمال کرے. اس کی مذاکرات. اچھا دیکھیں, میں آپ کو سمپل ایک بات کہوں کہ جو کچھ مولانا نے کہہ دیا اس کے بعد اگر ان کے اسپوکس پرسن کچھ نہ بھی کہیں تو کافی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس. کہا امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے تمام دنیا کے ممالک کو مشکلات کا سامنا ہے. بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان یا کسی بھی شخص کو شہداء کے خلاف بات نہیں کرنے دیں گے. کیا پاکستان کی حفاظت پر مامور لوگ صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو اپنے متنازع بیان پر پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے.